बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को इब्रार अस्तूरी का अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात में उतार चढ़ाव हमेशा रहा है। अब अफगान बॉर्डर में, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर तुर्कम बॉर्डर से पाकिस्तान आने वाले अफगानियों की जो फल और सब्जियां थी, उस हवाले से 400 ट्रक फंस गए हैं और उस हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आ गई है। अफगान जो तालिबान हुकूमत है वो मुतालिबात करती नजर आ रही है और उनका ये क्या मौकफ है इस हवाले से, इन 400 ट्रकों के हवाले से। और फिर ये भी कह रहे हैं कि 400 ट्रक का सामान जो है वो खराब हो रहा है। अब इसके पीछे वजूहात क्या है, पाकिस्तान क्यों नहीं छोड़ रहा है और अभी तक ये सामान जो सब्जियां हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, वो वहां पर स्टक हैं। तो इस हवाले से जो डेवलपमेंट है वो आपके सामने इस व्लॉग में रखूंगा। और दूसरी खबर ये है कि अफगानिस्तान में के हवाले से, यानी दहशतगर्द मौजूद हैं अफगानिस्तान के अंदर। ये इल्ज़ाम ईरान की जानिब से लगाया गया, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से लगाया गया, जबकि पाकिस्तान तो कई अरसे से लगाता रहा है और कहता रहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए, दहशतगर्दों के लिए पनागाह है और दहशतगर्द वहां बैठकर दहशतगर्दियां करते हैं। बिल्कुल सबसे ज्यादा टारगेट पाकिस्तान को किया जाता रहा है। अब इस हवाले से जब ये ईरान, अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका, पाकिस्तान सब कह रहे हैं कि भाई अफगानिस्तान के अंदर से ये दहशतगर्दी हो रही है, तो इस हवाले से कुछ डेवलपमेंट सामने आ रही है, वो भी आपके सामने रखूंगा। और फिर तालिबान हुकूमत का क्या मौकफ है ईरान और अक़वाम मुत्तहिदा के इस इल्ज़ामात के ऊपर, और पाकिस्तान के हवाले से जो इल्ज़ामात हमेशा से लगते रहे हैं दोनों तरफ से, उसकी डेवलपमेंट भी आपके सामने रखूंगा। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन आपने ज़रूर दबाना है, ताकि नई जो भी डेवलपमेंट्स होगी, चाहे अफगान पनाहगज़ीनों का मामला हो या फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात हो या फिर दुनिया भर में अफगानियों के हवाले से जो भी बदलती सूरत हाल है, उस हवाले से आप नाज़रीन को आगाही मिल सके। तो नाज़रीन, चलते हैं वीडियो की तफसीलात की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर, तुर्कम बॉर्डर, जहां पर से अफगान पनाहगज़ीनों का बड़ी तादाद में इनखला हुआ। 15 लाख के करीब पिछले 2 सालों में अफगानी इसी रस्ते से गए। अब इस हवाले से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ये जो तुर्कम बॉर्डर है, ये तिजारत के हवाले से अहम मरकज तस्वर किया जाता है और तमाम तर ट्रांसपोर्टेशन, पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाना, कोई सामान ले जाना, या अफगानिस्तान से कोई सामान पाकिस्तान लाना है, तो ट्रकों के जरिए यहाँ से आमद-रफ्त होती है। अब इस हवाले से इंतहाई अहम बड़ी खबर ये आ गई है कि तुर्कम पर 400 ट्रक ताज़ा फलों और सब्जियों के साथ फंस गए हैं, जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान आ रहे थे। नंगाहार की ताज़ा फल व सब्जियों की यूनियन का कहना है कि गुज़िश्ता 3 दिनों से ताज़ा पैदावार से लदे 400 से ज़ायद ट्रक तुर्कम बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। तुर्कम सरहद पर तिजारती सामान की जांच पड़ताल के अमल में ताखीर के बायस अफगानिस्तान के वो ताज़ा फल और सब्जियां जो पाकिस्तानी मंडियों के लिए रवाना की गई थी, बड़ी हद तक खराब हो चुकी हैं। नंगाहार की ताज़ा फल व सब्जी फरोशों की यूनियन का कहना है कि गुज़िश्ता 3 दिनों से 400 ट्रक तुर्कम क्रॉसिंग पर रुके हुए हैं, जिसकी वजह से अफगान ताजिरों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। नंगाहार ताज़ा फल व सब्जी फरोश यूनियन के नायब सरबराह सतंगुल शेराज़ादा ने कहा कि ताजिर रोजाना लाखों अफगानी का नुकसान उठाते हैं। पहले एक ट्रक की जांच पड़ताल और गुजरने में 5 से 12 मिनट लगते थे, लेकिन अब हर ट्रक पर आधे से 45 मिनट तक लगते हैं। यानी पाकिस्तान ने बॉर्डर पर बहुत सख्ती की है। इसकी वजह यही है कि क्योंकि पाकिस्तान में अफगानिस्तान की जानिब से जो दहशत गर्दी होती थी, जो दहशत गर्दाना सरगर्मियाँ होती थी, इन्हीं ट्रकों के जरिए स्मगलिंग, दहशत गर्दाना एक्टिविटी, जो वहाँ से गैर कानूनी चीज़ें लाना, ये वो चीज़ें होती थी। तो अब इसके लिए पाकिस्तान की जानिब से बहुत ज़्यादा सख्ती की गई है और सख्त इकदाम उठाने की वजह से अब वो ट्रकों की तलाशी, चेकिंग, उनका तकरीबन एक तो आपको पता है वीज़ा प्रोसेस है, वो सब चीज़ें भी देखनी पड़ रही हैं। तो अब इस प्रोसेस को ज़्यादा टाइम लग रहा है। ज़राअत व मालदारी के चैम्बर के नायब सरबराह मीर वईस हाजी ज़ादा ने मजीद कहा कि रोज़ाना बहुत कम बरामदात पाकिस्तान पहुँचती है। मसला तुर्कम पर है। तुर्कम की सड़क एक तरफा है, अगर उसे 2 तरफा कर दिया जाए तो सहूलियात में बड़ा इजाफा होगा। इससे कबल वज़ारत सनअत व तिजारत ने फल और सब्जियों की बरामदात को सहूलत देने के लिए इकदाम का ऐलान किया था। ताहम हर साल मौसमी फसलों के आने के साथ अफगानिस्तान की बरामदात को पाकिस्तान भेजने में संजीदा मसाइल का सामना रहता है। वज़ारत सनअत व तिजारत के एक बयान में कहा गया कि सिर्फ फल और सब्जियों के मौसम में रोजाना 14 घंटे अफगानिस्तान की ताज़ा फल और सब्जियां पाकिस्तान को बरामद करने के लिए मुख्तस किए गए हैं। यह फैसला बरामदात के अमल को आसान बनाने और ज़रूरी इजनास को खराब होने से बचाने के लिए किया गया। नंगाहार के एक ताजिर बिलाल ने वजाहत की कि जब हमारा एक ट्रक गुजरता है तो वहाँ 1 घंटा लगता है। जब तक माल खैबर पख्तूनख्वा की मंडियों में पहुंचता है तो एक डब्बा 100 से 400 पाकिस्तानी रुपए में फरोख्त होता है।
صرف ایک ڈبے کی ٹرانسپورٹ لاگت 400 روپے ہے، اس کے علاوہ مال کی قیمت، مزدوری، کرایہ اور کسٹم فیس الگ سے ہے۔ جبکہ ایک اور تاجر نقیب اللہ حبیب زادہ نے کہا کہ ہر سال پاکستان کوئلہ، کرومائٹ اور دیگر اشیاء کی اجازت دیتا ہے، لیکن ہماری سبزیوں کے لیے بہانے بناتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ تجارتی پرمٹ نہیں ہے، کبھی کوئی اور مسئلہ، ہر موسم میں ہماری پیداوار خراب ہو جاتی ہے۔ وزارت صنعت اور تجارت کے مطابق 2025 کے پہلے 6 ماہ میں افغانستان اور پاکستان کے درمیان برآمدات اور درآمدات تقریباً $1 ارب تک پہنچ گئی ہے۔ یعنی پہلے یہ جو درآمدات اور برآمدات پاکستان افغانستان کے درمیان 2.5 ارب تک تھی، اب وہ کم ہو کر 1 ارب تک پہنچ گئی ہے، یعنی تقریباً 1.5 گنا کم ہو چکی ہے۔ تو اب اس کی وجہ یہی ہے، ایک تو افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے، پھر افغانستان اس قدر پاکستان کے ساتھ تعاون بھی نہیں کر رہا ہے، اور پھر پاکستان نے اپنی سرحدوں کو اسٹرکٹلی بہتر کرنا ہے، پھر اپنے اندرونی اور انٹرنل اور بیرونی اور داخلی جو رستے ہیں ان کو سیف بنانا ہے۔ تو اس وجہ سے بہت سارے اقدامات اٹھائے گئے، جس کی وجہ سے یہ سارا پروسیس ہو رہا ہے۔ اب دوسری جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ کابل نے افغانستان میں دہشت گردی کی موجودگی سے متعلق اقوام متحدہ اور ایران کے دعوے مسترد کر دیے۔ یعنی ایران اور اقوام متحدہ نے یہ الزام لگایا تھا، یہ کہا تھا کہ افغانستان کی سرزمین دنیا بھر میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اور حقیقت دیکھیں تو یہ بات بہت زیادہ حد تک سچ ہے، کیونکہ پاکستان کے حوالے سے بالخصوص دیکھا جائے تو پاکستان میں جتنی بھی دہشت گردی ہوتی ہے وہ افغانستان اور افغانیوں کی وجہ سے ہوئی، 90 سے 95%۔ اب پاکستان میں دہشت گردی ہے، پاکستان میں بم دھماکے، خودکش حملے، قتل و غارت، چوریاں، ڈکیتیاں، قبضہ مافیا، اسمگلنگ، منشیات فروشی، ہر چھوٹے سے چھوٹے کرائم، ہر بڑے سے بڑے کرائم میں افغانی ملوث پائے گئے۔ اور پھر سب سے بڑی بات جو ہے پاکستان کے سیکورٹی فورسز پر حملے افغانیوں کی جانب سے افغانستان کے اندر سے جو پلاننگ کے تحت کی گئی، جس میں افغانستان کے اندر دہشت گرد تنظیمیں آپ کو پتہ ہے داعش ہے، تحریک طالبان پاکستان TTP ہے، اس کے علاوہ جو ہے مجید بریگیڈ ہے، اس کے علاوہ جو BLA ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو فطرت الہندوستان ہے، فطرت الخوارج ہے، اور دیگر جو دنیا بھر کی جو ایجنسیاں جو پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہیں، وہ افغانستان میں بیٹھ کر افغانستان کی سرزمین ان دہشت گرد تنظیموں کے ذریعے استعمال کرتی ہیں، اور پھر پاکستان میں دہشت گردانہ کاروائیاں کرتی ہیں۔ اور ریسنٹلی پاکستان نے اس حوالے سے افغانستان کو بارہا یہ کہا ہے کہ آپ اپنی سرزمین کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کریں، تاکہ افغانستان کی سرزمین بھی محفوظ رہے، پاکستان کی سرزمین بھی محفوظ رہے۔ تو اب جو ہے جہاں پر پاکستان یہ ہمیشہ سے کہتا رہا، اقوام متحدہ اور ایران نے بھی یہ بات کی، تو اب امارات اسلامی جو طالبان حکومت ہے وہ اس بات کی تردید کر رہی ہے۔ اسلامی امارات افغانستان نے داعش، القاعدہ اور دیگر دہشت گرد گروہوں کے افغانستان میں موجودگی سے متعلق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے رکن ممالک کی خدشات کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ اسلامی امارات کے نائب ترجمان نے زور دے کر کہا کہ ان ممالک کو بغیر ثبوت اور دستاویزات کے افغانستان کو غیر مستحکم ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ حمداللہ فطرت نے کہا کہ ہم ان تمام فریقین سے جو اس حوالے سے خدشات ظاہر کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ بغیر ثبوت اور دلائل کے افغانستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اس دعوے کے لیے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ ان خدشات کو بغیر ثبوت اور دلائل کے پھیلانے سے کس کو فائدہ پہنچتا ہے؟ اس کے بجائے انہیں چاہیے کہ وہ افغانستان کی موجودہ حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس سے قبل اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے ایک غیر معمولی بیان میں سلامتی کونسل کے اجلاس کے دوران دعویٰ کیا تھا کہ بعض بین الاقوامی دہشت گرد گروپوں کے عناصر کو شام سے افغانستان منتقل کیا گیا ہے، جبکہ امیر سعد ایروانی نے زور دیا کہ یہ معاملہ افغانستان کے پڑوسیوں اور خطے کے استحکام کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ اچھا بچے جب آبیلا کر رہے ہو تو اس طرح آگے ڈسٹرب کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ قابل اعتبار رپورٹس کی بنیاد پر سنگین خدشات موجود ہیں کہ بعض غیر ملکی دہشت گرد عناصر اور جنگجوؤں کو شام سے افغانستان منتقل کیا گیا ہے، جو افغانستان کے پڑوسیوں اور خطے کے استحکام کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ تمام ممالک کو دہشت گردی کی ہر قسم کے خلاف جنگ میں بین الاقوامی قوانین کی مکمل پابندی کرنی چاہیے، جبکہ سیاسی تجزیہ کار ادریس محمدی اس موقف کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ شام ہو، اسرائیل ہو یا یمن، جہاں بھی کچھ مسائل شدت اختیار کر گئے ہیں، حتیٰ کہ ایران کے اندر پیش آنے والے بعض واقعات میں بھی، ان سب میں ایران کے اندر جو کچھ ہوا اس سب کا ہاتھ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کا ہاتھ ہے، افغانستان کا نہیں ہے، وہ ایران پر الٹا الزام لگا رہے ہیں۔ ایران کے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب کی جانب سے شام سے افغانستان دہشت گردوں کے گروہ عناصر کی منتقلی سے متعلق یہ کامیاب بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے جب ایک روز قبل ہی ایران کے وزیر خارجہ نے بھی اس بات کو دہرایا تھا
کہ تہران کے مطابق اسلامی امارات افغانستان کی باضابطہ تسلیم کرنے کی شرائط ابھی پوری نہیں ہوئی ہے۔ عباس عراقچی نے سرحدی علاقے سلامتی کے مسائل کو اسلامی امارات کو تسلیم کرنے میں رکاوٹوں میں سے ایک قرار دیا۔ اب یہ افغان طالبان حکومت حالانکہ دعوے وعدے کر رہی ہے پاکستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ، اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ، کیونکہ 4 سال مکمل ہو گئے افغان طالبان حکومت کو 2021 15 اگست کو کنٹرول سنبھالنے کے بعد دوسری بار۔ اب افغان طالبان کیونکہ انٹرنل ایشوز میں ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے وہاں پر صرف ایک افغان جو طالبان ہے نہیں ہے، وہاں پر داعش ہے، وہاں پر ٹی ٹی پی ہے، وہاں پر فطرت الہندوستان ہے، فطرت الخوارج اور بھی دہشت گرد تنظیمیں وہاں پر موجود ہیں۔ اب ان تمام دہشت گرد اور ابھی بھی افغانستان کے اندر کچھ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پر افغان طالبان حکومت کا کنٹرول ہی نہیں ہے، بلکہ وہاں پر یہ دہشت گرد تنظیموں کا کنٹرول ہے۔ اور جب تک افغانستان میں مشترکہ طور پر افغان طالبان حکومت کا مکمل کنٹرول نہیں ہوتا، مکمل ان کی پاسداری نہیں ہوتی، دنیا کے لیے خطرہ ہے، بالخصوص پاکستان سمیت جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے لیے بہت زیادہ خطرات لاحق ہیں۔ اسی لیے پاکستان کے وزیر خارجہ کے دورے میں بھی، وزیر داخلہ کے دورے میں بھی یہ بات کہی گئی، یہ باور کرایا گیا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس دوران یقیناً کچھ اقدامات بھی افغان طالبان کی حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے۔ تو ناظرین، افغانستان پاکستان کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ تو آتا رہا ہے، لیکن اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان افغان پناہ گزینوں کا انخلا اور دہشت گردی، یہ دو بہت بڑے ایشوز ہیں جن کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں بھی ہو رہی ہے۔ چائنا درمیان میں کردار بھی ادا کر رہا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان تمام تر پروسیس کے اندر افغانیوں کے انخلا کس طرح تکمیل کے مراحل میں پہنچتا ہے، اور پھر پاکستان افغانستان کے تعلقات میں بہتری کے لیے دہشت گردی کا خاتمہ کس حد تک ہوتا ہے، اور پھر چائنا کا کردار کس طرح ان دونوں ممالک کو ساتھ لے کر چلنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ ناظرین، افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے یا افغانیوں کے حوالے سے یا پاکستان افغانستان تعلقات کے حوالے سے یا دنیا بھر میں ہونے والے ایونٹس ہو، مختلف واقعات کے حوالے سے جو بھی نئی ڈیولپمنٹس ہوں گی، تازہ ترین ہوں گی، وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔